ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی کلپ میں ہم نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ آج انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ قربانی کی رقم سے غریبوں کی مدد کیوں نہیں کی جا سکتی۔ اس کا ایک سطری جواب کل کی کلپ میں بھی آ گیا تھا کہ جب صاف اور صریح اور واضح حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اس دن اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا ہے اور اپنے مال کو دوسرے جائز کاموں میں وہ خرچ کر رہا ہے تو قربانی کے دنوں میں اور خاص طور پر 10 تاریخ کو اگر وہ شخص یہ کام کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل ان لوگوں کے مقابلے میں بالکل بھی مقبول، محبوب اور مرغوب نہیں ہے جو لوگ اس دن یا قربانی کے دنوں میں قربانی کر رہے ہیں۔ یہ سیدھا واضح دو ٹوک حکم ہے بنا کسی کیوں اور کیا کے۔ اگر ہم اپنے باس کے آرڈر کو فالو کر سکتے ہیں، اگر ہم یہاں خلیجی دنیا کے حوالے سے کفیل کی مرضی کو بے چوں و چرا تسلیم کر کے اور جی چاہے نہ چاہے وہ طوعاً او کرہا فالو کر سکتے ہیں، اور ہر وقت اس کا دھیان رکھ سکتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن کفیل ہم سے ناراض نہ ہو، چاہے کچھ ہو جائے باس ہمارا ناراض نہ ہو ہماری کمپنی میں، اور ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں پرائیویٹ ہو تو سرکاری ہو تو ہر طرح کی بے عزتی ہم برداشت کر لیتے ہیں، ہر طرح کی انسلٹ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ایک نگاہ صرف اس پر رہتی ہے کہ ہماری نوکری جانے نہ پائے، کیونکہ اس کا انجام پتہ ہوتا ہے نوکری گئی تو گھر کے اندر فاقے پڑنا شروع ہوئے۔ تو یہ مجبوری ہوتی ہے اور اسی مجبوری کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ جائے گا کہاں، اس لیے جیسے چاہے استعمال کرو۔ تو یہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہم سب دیکھ سکتے ہیں، اور جو مالک ہیں وہ خود اپنے رویے کے آئینے میں اپنے کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ جب غلط کر رہے ہوتے ہیں تو کیا سوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام ملازمین، اسٹاف جو اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے کہیں نوکری کرتا ہے اور گھر میں اتنی اقتصادی حالت مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کام شروع کر سکے یا اپنا کام کرے، اور اس سے قطع نظر بھی اگر ہر آدمی اپنا کام ہی کرے تو پھر دوسروں کا کام کون کرے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس نے ایک دوسرے کا کام آسانی سے چلے اور دنیا میں کسی طرح کا کوئی کام رکے نہیں، تو اس نے اپنی قدرت سے کچھ کو مالدار بنا دیا، کچھ کو غریب بنا دیا۔ مالدار بنا کر ان کو بھی آزمائش میں ڈال دیا، احکامات دے کر، ہدایات دے کر کہ اگر وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو ان کی مالداری کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے، وہی فرعون و حامان قارون کی طرح۔ اور جن کو اللہ نے غریب بنایا ہے اور اس لیے دنیا کا کاروبار چلانے کا سادھن بنایا ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئیں اور پھر دوسرے ان کے ساتھ ان کی محنت کے مطابق اور ان کی خدمت کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور تو ان کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں، کچھ ہدایات ہیں کہ وہ ان کو فالو کر کے آخرت کی ایسی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ غریب لوگ، وہ ملازمین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے، کسی کو امیر بنانا، کسی کو غریب بنانا۔ اگر اس نظام پر نظر کریں تو نہ امیر بننا خوبی کی بات ہے، نہ غریب ہونا عیب کی بات ہے، کیونکہ دونوں کلاسز اللہ نے بنائے ہیں، دونوں کلاسز اللہ نے بنائے ہیں۔ غریب نہ ہو تو کیا امیر ایک دوسرے کی خدمت کریں گے؟ بادشاہ ایک دوسرے کے کام کریں گے؟ وزرائے اعظم اور صدور، پریزیڈنٹ ایک دوسرے کے کام کریں گے؟ یہ ایک دوسرے کے کام کریں گے؟ یہ ایک دوسرے کے حمام صاف کریں گے؟ یہ ایک دوسرے کی ڈائننگ ٹیبل صاف کریں گے؟ تو اس طرح ہم سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمارا کام چلانے کے لیے، ہمارا مطلب مالداروں کا، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اور پیسہ دے کر آزمایا ہے، ان کا کام چلانے کے لیے اللہ نے
ایک دوسرا کلاس بنایا اور ان کو یعنی فطری طور پر اور پیدائشی طور پر اس خانے میں ڈال دیا جس کا کام ہوتا ہے کہ بالعوض دوسروں کے کام آنا۔ پہلے تو لوگ بیگار لیتے تھے، پہلے تو لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے اپنے ذاتی کاموں کے لیے، لیکن آج کی دنیا میں ایک دوسرا نظام ہے کہ آپ ہمیں ویتن دیجئے، آپ ہماری جائز ذاتی ضرورتوں کی فکر کیجئے اور ہم سے آپ اپنا کام لیجئے وقت کی پابندی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو کلاسز ہیں، دونوں کی آزمائش ہے۔ اب غریب لوگوں نے اگر اپنا حق ادا کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنی حالت پر صبر کرتے ہوئے اس سے جڑے اللہ کے احکامات پورے کر دیے، تو نبی کا وعدہ ہے کہ ایسے غریب جو غربت کی حالت میں بھی ایمان سے کورے نہیں ہوں گے، دیانتداری اور امانت داری اور ہانیسٹی ہے ان کا طرۂ امتیاز ہوگی، ان کی خوبی ہوگی، اور وہ آنکھ اس حالت میں بند کریں گے کہ وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا، تو کل جنت میں داخل ہونے کے وقت سب سے پہلے غریب لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے جن لوگوں کو یہ فکر ستاتی ہے تو وہ اپنی اس سوچ کے ساتھ ہی اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ وہ مسلمان ہیں بھی۔ آپ باس کے بارے میں کسی سے کانا پھوسی کریں اور ہم سن لیں اور ابھی باس سے جڑ دیں اور آپ کو شک ہو جائے کہ ہم نے سن لیا ہے اور اسی لیے ہم باس کی طرف جا رہے ہیں، تو ابھی آپ کیسے ہماری منت و سماجت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ باس سے بھی گئے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کفیل سے بھی گئے گزرے ہیں، نعوذ باللہ۔ آ رہا ہے سمجھ میں کہ جس نے پیدا کیا ہے، جو کل بھی ہم نے کہا جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اسی لیے وہ صمد ہے کہ اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو اس کی ضرورت ہے قدم قدم پر۔ تو وہاں تو ہم بہت ہوشیار ہوں، بہت سمجھدار ہوں، دوسروں کو بھی یہی سکھائیں کہ بھیا اگر اپنی گاڑی چلانا ہے تو خبردار خبردار۔ تو اللہ کی تابع داری مجبوری کا نام تو نہیں ہے، اللہ کی تابع داری تو بندگی کا نام ہے۔ اللہ کی وہاں شرکات میں، کمپنیز میں، کفیل کے یہاں تو ہمیں جھک مار کر، ناک رگڑ کر فالو کرنا ہے اور بدلے میں کچھ ملنا نہیں ہے، بدلے میں صرف وہ نوکری کنٹینیو رہنا ہے بس۔ لیکن اللہ کے یہاں اگر ہم سر اطاعت خم کرتے ہیں، اس کو اپنا خالق مانتے ہیں، اس کو اپنا مالک مانتے ہیں، اس کو اپنی تمام جسمانی، انٹرنل اور ایکسٹرنل ضرورتوں کا فراہم کرنے والا اور مہیا کرنے والا مانتے ہیں، سسٹینر مانتے ہیں، سروس پرووائڈر مانتے ہیں، کچھ بھی نام دے لیجیے آج کا ٹیکنیکل۔ تو آج دیکھیے ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے جب ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، نیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے سروس پرووائڈر کی، ہے جو سبھی ہم نے کنیکشن لے رکھا ہو اس کی ہدایات کو من و عن فالو کرتے ہیں نہیں؟ جب راؤٹر سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت موبائل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کی جب سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہماری منمانی کیوں نہیں چلتی بھائی؟ وہاں کیوں نہیں کر لیتے منمانی؟ وہاں آپ کمپنی کی ہدایات کو لات مار دیجئے، جو جی میں آئے وہ کریے اور یہ کر کے دکھائیے کہ نہیں جی ہمارے پاس سمجھ ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے اور ہم یہ خرید کر کے لائے ہیں، اور ہم لوگ اگر خریدے نا کمپنیاں مفلس ہو جائیں، دیوالیہ ہو جائیں، کمپنیاں ہماری محتاج ہیں، ان کی ہدایات سے کیا ہوتا ہے، ان کی مینول گائیڈ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس سمجھ ہے، بس خلی بلی ہم خرید لائے ہیں، بس بات ختم، اب ہم جیسے چاہیں گے یوز کریں گے۔ جی ماشاءاللہ کر کے دکھائیے، کر کے دکھائیے۔ ایک ڈاٹ، ایک نقطہ اگر بڑھ جاتا ہے تو ہمارا ای میل کام نہیں کرتا ہے، جی ایک اضافی سمبل بڑھ جاتا ہے تو ہمارا پاسورڈ کام نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، اپنے مالک اور خالق کے سلسلے میں ہمارا رویہ اس باس سے، اس کفیل سے کہیں زیادہ کا کوئی میل نہیں کھاتا۔ ہم یہاں کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی اس جیسی اطاعت بھی کر لیں جیسی ہم یہاں اطاعت کم سے کم ظاہر کی حد تک، من سے تو بھلے گالیاں بک رہے ہوں، ظاہر کی حد تک اپنے کفیل کی کرتے ہیں اور اپنے باس کی کرتے ہیں، کمپنی مینیجر لیڈر کی کرتے ہیں، اسکولوں میں ہو تو مدیر کی کرتے ہیں، اپنے اوپر جو بھی ہو اس کی کرتے ہیں، اگر اتنی اللہ کی کر لیں اور جیسا 24 گھنٹے ان لوگوں کا دھیان اور خیال ہے یہاں
پیشانی کی اسکرین پر سب سے اوپر ہوتا ہے، دماغ میں سب سے اوپر ہوتا ہے، اگر اتنا بھی کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہم وقت کے بزرگ بن جائیں، ہم جو کہہ دیں اللہ وہ کرتے چلے جائیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اللہ بس ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں۔ تو اس تمہید کے بعد کہ سب سے اصل اور سب سے پہلا اور سب سے آخری جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے کہ یوم النحر کو، قربانی والے دن اور قربانی کے دنوں میں ہمیں صرف جانور کی قربانی محبوب مرغوب مطلوب ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے اور اس کے بالمقابل وہ اپنے مال کو بھلے دوسرے جائز اور نیک کار خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو ہمیں وہ عمل اتنا محبوب اور مطلوب اور مرغوب نہیں ہے جتنا ہمیں اس دن ان لوگوں کی قربانی محبوب مرغوب اور مطلوب ہے جو قربانی کر کے ہمیں راضی کر رہے ہیں، ہمیں خوش کر رہے ہیں، اور ہماری چاہت کو، ہماری مراد کو، ہماری پسند کو، ہماری محبوب ترین چیز کو ہمیں بطور نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور ہمیں قربانی کر کے خوش کر رہے ہیں۔ یہ سیدھی بات ہے۔ اب آئیے، اس میں کوئی قیل و قال کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، کہ جو لوگ اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی کا خیال نہیں کرتے ہیں، وہ ٹھاٹھ سے منمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، تو ہمیں کیوں شرم ہو، ہمیں کیوں کسی قسم کی ہچکچاہٹ ہو، ہم کیوں نہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو ہے وہ گریبان پکڑیں ہے زبان کی حد تک، اور ایسے لوگوں کا پیچھا کریں کہ ادھر آؤ میاں، ننگے ہونا چاہتے ہو تو ننگے ہو لیتے ہو، کپڑے اتارنا چاہتے ہو تو کپڑے اتار لیتے ہو، سب کے سامنے ننگا ناچ ناچنا ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہو، اور کہتے ہو کہ تمہاری زندگی ہے تمہاری مرضی۔ تو پھر یہ ہماری بندگی ہے اور ہماری مرضی اس کے مقابلے میں کہ تم کون ہوتے ہو؟ ہمیں جو ہے ہم اور انسانی سوسائٹی اگر مہذب ہے تو وہ تو پابند ہے اس کی کہ ننگوں کو کپڑے پہنائے، ناچنے والوں کو گھر میں بٹھائے، لیکن بندگی کرنے والوں کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، کہ میری زمین بہت وسیع ہے، میری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ تو ہم ان سے ایسوں سے شرمائیں، کپڑے پہننے والے ہے ننگوں سے شرمائیں، ہے شرافت کا اظہار کرنے والے لچوں اور لفنگوں سے شرمائیں، تو اس سے زیادہ بے غیرتی، بے حیائی اور احساس کمتری کی اور دل کے مردہ ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، ہم اس کی تابعداری کر رہے ہیں، ہم اس کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں احساس کمتری کا شکار ہونے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں دوسروں کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچا کرنے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہمارا دل، ہمارا دماغ اور ہمارا وجود تو اللہ کی تابعداری کے احساس سے، اللہ کی فرما برداری کے احساس سے ایسا بھرا ہونا چاہیے کہ یہ کیفیت چھلک رہی ہو اور دوسروں پر پڑ رہی ہو، اس کے چھینٹے دوسروں پر پڑ رہے ہوں اور وہ ہماری اس کیفیت سے سنبھل رہے ہوں، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ کیفیت اپنا اثر کر رہی ہو۔ ہماری حالت تو یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے خیر، کہتے ہیں کہ اب اس پر ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ ہر سال عید قرباں کے موقع پر قربانی کی رقم سے غریبوں کی مدد کا نظریہ سامنے لایا جاتا ہے، غیروں کی طرف سے بھی اور نام کے مسلمانوں یا ناسمجھ مسلمانوں کی طرف سے۔ نام کے مسلمانوں جو اپنا ایمان بیچ چکے ہیں لیکن کافر بن کر وہ مسلمانوں کے پالے سے نکلنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ تمام چیزوں سے وہ محروم ہو جائیں گے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ رہتے اسی پالے میں ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ان کا دین اور ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ یا ناسمجھ مسلمان جنہیں علم نہیں ہے، جنہیں سمجھ نہیں ہے، اور جو فوراً کسی بھی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حقیقت سے بے خبر لوگ جب قربانی کو محض ایک جانور کی قربانی سمجھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے زمانے میں خالص دینی اور تعبدی معاملات یعنی بغیر کسی کیوں اور کیا کے یہ حکم ربی ہے، ہمارے مالک ہمارے خالق کا حکم ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اسے کرنا ہے، اسے کہتے ہیں
ہے امر تعبدی، ٹھیک ہے۔ تو خالص دینی اور یعنی عبادتی معاملات میں ہر ہمہ شمہ کے لیے رائے زنی زمانہ قرب قیامت میں کتنی آسان ہوگی، اس کی خبر سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسل علیہ افضل الصلاۃ والسلام پہلے ہی دے چکے۔ چنانچہ قربانی کی حقیقت سے بے خبر صرف صورت قربانی کو، قربانی کی صورت کو، قربانی کی شکل کو حاصل سمجھ کر اپنے رب کے حکم اور نبی کے فرمان کے مقابلے پر اپنی رائے دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خالص جانور ہے، بس ایک جیتا جاگتا، کہ جس کو قربان کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی خود کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، ورد فی عدد من کتب الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اس زمانے کے بارے میں جو ہم جی رہے ہیں، ہر ایرا غیرہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے، ہاں اسے کچھ آتا ہے تو بھی، اسے کچھ نہیں آتا ہے تو بھی، وہ اپنی سمجھ کا مظاہرہ کر رہا ہے، ہر سطح کا، ہر قسم کا۔ دیکھیے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جلدی ہی دھوکے سے بھرے سال کے سال آنے والے ہیں، ان میں سچے جھوٹے بنا دیے جائیں گے اور جھوٹے سچے بنا دیے جائیں گے، دھوکے باز لوگوں کو امانتیں اور ذمہ داریاں سونپی جائیں گی اور امانت دار لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی اور خیانت کی جائے گی، انہیں دھوکے باز اور خائن بنایا جائے گا، یعنی امانت داروں کو دھوکے باز اور خائن بنایا جائے گا، یعنی ثابت کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج نہیں ہو رہا ہے طرح طرح کے الزامات لگا کر، ہاں کہ بھائی اس کو ہٹاؤ، اس کی وجہ سے بڑا معاملہ چل رہا ہے، تو ایسے امانت داروں کو دھوکے باز اور خائن بنایا جائے گا۔ ان دھوکے سے بھرے سالوں میں جانکاری اور فہم و دانش کے اعتبار سے معمولی اور بے حیث جانکاری یعنی علم اور فہم و دانش سمجھ بوجھ کے اعتبار سے معمولی اور بے حیثیت ہمہ شمہ لوگ عوامی مسائل پر رائے زنی کریں گے۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں جس کی یہ تشریح ہم نے کی ہے۔ الرجل التافہ، معمولی آدمی جس کی سماج میں کسی کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، اس کی بھی اپنی رائے ہوگی، ہاں وہ بھی رائے دے رہا ہوگا، لکھ رہا ہوگا۔ اور آج شیطان نے کتنا بڑا پلیٹ فارم ہر ایک کے ہاتھ میں مہیا کر دیا ہے کہ دو اپنی رائے بھائی، اور ہر آدمی دے رہا ہے، اور یہ بھول کر دے رہا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہاں جب سزا دینے پہ آئیں گے تو روایتوں میں جب آتا ہے کہ قینچی چلے گی ہماری زبان پہ، ہے تو قینچی چلے گی ہمارے ہاتھوں پر بھی۔ دل سوچتا ہے، زبان پہلے کہہ کر کے کہتی تھی، اب زبان کی جگہ ہاتھ میں لے لی ہے، اب ہاتھ کی بورڈ پر چل رہے ہیں اور اسکرین پر ہماری سوچ جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے لوگوں کے بیچ میں پھیل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں آخر دھوکے سے بھرے یہ سال ہم سب کا نصیب بن گئے، حال بن گئے، اور ہم انسان ان کرداروں کو نبھانے والے ایکٹر بن گئے، ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہیں میرے رب کی نگاہ انتخاب نے یہ کردار نبھانے سے مامون اور محفوظ بنا دیا۔ کسی عذر کا کسی عبادت کی ادائیگی سے مانع بننا، رکاوٹ بننا، یہ ایک الگ حالت ہے، عام حالت سے الگ ہٹ کر یہ حالت ہے جس کے لیے استثنائی حکم ہوتا ہے۔ یہ دین کا نظام ہے، آپ پرفیکٹ ہیں، صحیح سالم ہیں تو اصل حکم ہے، آپ معذور ہیں، بیمار ہیں تو اس کے لیے الگ حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی وقت تک ہے جب تک آپ اس حالت میں ہیں، جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر سے اصل حکم آپ سے آ کے جڑ جائے گا۔ جہاں جہاں اور جب جب یہ عذر پایا جاتا ہے وہاں وہاں اور تب تب اس سے متعلق حکم بھی حاضر ہوتا ہے اور حسب حال تسہیل کی، آسانی پیدا کرنے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ لیکن وقت، جگہ اور علاقے سے مقید پابند ہو کر عذر کو عمومیت کے خانے میں ڈال کر اصل عبادت کی ادائیگی سے لاپرواہی اور
استغنا برتنا، اپنے آپ کو اس سے اونچا سمجھنا کہ نہیں جی مجھے اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور غریبوں کی مالی مدد کو قربانی کا بدل بنانا کسی طرح بھی درست نہیں جی۔ وقت اور جگہ اور علاقے سے مقید ہو کر عذر کو عمومیت کے خانے میں ڈال کر، یعنی کہ ضرورت کہیں ہے اور آپ ساری دنیا کے لیے وہ بات جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں کہ بھائی بس ضرورت ہو نہ ہو قربانی کی رقم سے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ بھائی یہ دیکھو تو کہ سب جگہ کیا یہی حال ہے؟ سب جگہ ایسے ہی ہے؟ وہ لوگ بڑے نادان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے سے غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد نہیں ہوتی۔ جی اب یہاں سے اصل بات شروع ہو رہی ہے۔ وہ لوگ بڑے نادان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے سے غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد نہیں ہوتی۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریبوں پر قربانی کے پیسے خرچ کرنے سے مدد کی صرف ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے، وہ بھی لنگڑی لولی اور ٹوٹی پھوٹی اور نہایت محدود پیمانے پر، وہ بھی تب جب پیسوں کی تقسیم میں دیانتداری اور امانت داری کی شرط کے ساتھ، جو آج کے گئے گزرے زمانے میں کسی طرح بھی قطعی اور یقینی نہیں ہے، لیکن بالفرض مان لیجئے کہ صاحب کہ وہ رقم اگر اکٹھا کی جائے گی تو بالکل امانت داری اور دیانتداری اور ایمانداری سے تقسیم ہوگی۔ تو اگر آپ یہ مان لیں کہ ہاں بھی تقسیم ہو رہی تو بھی صرف ایک صورت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں دیکھیے اس کے بالمقابل قربانی کرنے کا عمل انسانی مدد کا ایسا میکانزم اور سسٹم ہے جس سے بنا کسی شک اور شبہے کے نہ صرف غریبوں کی مدد ہوتی ہے بلکہ ہر سطح کے کاروباری اور غیر کاروباری لاتعداد انسانوں کی مدد ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور کسی قسم کی بددیانتی اور بے ایمانی کے بنا اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ قربانی کا عمل شروع کریں تو اس کے بعد دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چلیے جانور پالنے والوں سے شروع کرتے ہیں۔ بھئی جانور پالنے والا جب جانور پالے گا تب ہم اسے خریدیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کتنے مرحلے ہوتے ہیں، تو یہ سب ذہنوں سے اجھل رہتا ہے ایسے انسانوں کے، کیونکہ مطلوب بھلائی نہیں ہے، مطلوب دین سے ہٹانا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو لوگ جیسے بھی صحیح، جیسے گنہگار صحیح، لیکن کم سے کم ایسے تہواروں کے موقع پر ہی وہ اپنی عبادت اور بندگی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ پھر سے مضبوط کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یہ کرتے کیوں ہیں کہ ان سے ایسا عمل کرواؤ، ایسا جرم عظیم کرواؤ کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نظروں سے یہ سب گر جائیں اور اپنے تئیں یہ سمجھتے رہیں کہ یہ غریبوں کی مدد کر کے قربانی کے جانور سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو سب پتہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہی اصل ہے، اور اس سے ہٹ کر جو بھی کرے گا، جب بھی کرے گا، تو وہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا اور اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جائے گا، اور اللہ کی لعنت اس سے وابستہ ہو جائے گی۔ اس لیے چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہم پر پڑے، اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں، اور دینی روپ میں ہم انہی جیسے بن جائیں، جیسے ان پر پھٹکار پڑ رہی ہے ایسے ہی ہم پر پھٹکار پڑے، اور پھر دشمنان خدا ہمارے ساتھ جس طرح چاہیں معاملہ کریں اور ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہماری پکار آسمان تک پہنچنے نہ پائے اور ہماری پکار پر اللہ رب العزت لبیک کہنے نہ پائے۔ یہ مطلب ہوتا ہے، یہ غرض ہوتی ہے۔ کہتے ہیں چلیے جانور پالنے سے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جانور زیادہ تر غریب لوگ پالتے ہیں اور ملت اور مذہب کی قید کے بنا، اور قربانی ایسے تمام لوگوں کا کمائی کا ذریعہ بنتی ہے اور انہیں مالی مدد دیتی ہے۔ جی جانور خریدتے وقت ہم پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جانور بیچنے والا اور پالنے والا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ اور زیادہ تر اپنے یہاں بھارت میں آپ دیکھ لیجئے زیادہ تر کون لوگ جانور پالتے ہیں؟ مالدار لوگ، مسلمان لوگ، یا کون؟ خود اس سوال کا جواب لے لیجئے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے جانور زیادہ تر غریب لوگ پالتے ہیں اور ملت اور مذہب کی قید کے بنا، قربانی ایسے تمام لوگوں کی کمائی کا ذریعہ بنتی ہی نہیں بنتی ہے، بولیں، اور انہیں مالی مدد پہنچاتی ہے نہیں، اور بنا کسی گھپلے کے۔ ہاں آپ جانور خرید رہے ہیں، پوری رقم آپ اسے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو جانور وہ پال رہا ہے تو اس کے لیے جو کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، پتوں کا بندوبست کر رہا ہے، جہاں سے وہ لا رہا ہے اس کو فائدہ جو پہنچ رہا ہے۔ جانور لانے، نمبر 2، جانور لانے لے جانے والے
اس سے جڑی چیزیں بنانے والے اور ان کا بندوبست کرنے والے ہے اس سے کمائی کرتے ہیں۔ صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ آپ ابھی بڑا جانور خرید کے لائیے تو منڈی سے لے کے گھر تک ایک ہکانے والا ہوگا، اس کے آپ کو پیسے دینا ہے۔ آپ خود ہی تو نہیں ہکاتے لیے چلے آئیں گے ماشاء اللہ کہ ہاں کہ اگر جانور بگڑائل ہے ماری اس نے سینگ، ہاں تو پتہ چلا ملی صاحب ہوا میں اڑ رہے ہیں اور جانور سمیت اپنے گھر پہنچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے لیے باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں۔ زمین کے چپے چپے پر اچھا یہ لوگ کیسے کمائی کرتے ہیں؟ نمبر 2، جانور لانے لے جانے والے، اس سے جڑی چیزیں بنانے والے اور ان کا بندوبست کرنے والے اس سے کمائی کرتے ہیں۔ زمین کے چپے چپے پر جانور کا چارہ فراہم کرنے اور اسے بیچنے والے، ٹھیک ہے، رسی بنانے والے، جانور کی سجاوٹ کی چیزیں بنانے والے۔ جی کہ آپ دیکھیں کیسے جانور سجایا جاتا ہے، پیروں میں، گلے میں، پیٹھ پر، سر پر، سینگوں کے درمیان، ٹھیک ہے، چھریاں بنانے اور دھار لگانے والے، لکڑی کے مڈھے فراہم کرنے والے جس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ گوشت کاٹنے کا جو ہتھیار ہوتا ہے چاپڑ ہوتا ہے وہ چلتا ہے، چھری چلتی ہے، جانور کے حمل و نقل میں لگے لوگ، ادھر سے ادھر پہنچانے والے، اس سے وابستہ ہر قسم کا ٹرانسپورٹ، جو دیہاتوں سے دور دراز علاقوں سے ہے، جنگلاتی ایریوں سے جو اٹھا کر کے لاتا ہے۔ ذبح کرنے والے، اب سب کچھ ہو آپ کے پاس، جانور لے آئے ہیں اور ذبح کرنے والے ہی نہیں ہے، تو پھر سوچئے کیا ہوگا؟ اگر ہم ذبح کرنے چلیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارا گھٹنا پھوٹے آنکھ والی شکل ہوگی، پھوٹی آنکھ والی شکل ہوگی نہیں ہوگی؟ کریں گے کچھ، ہوگا کچھ۔ کھال خریدنے اور بیچنے والے، جانور کی آنتیں خرید کر اس سے مختلف طبی اور غیر طبی مقاصد کے لیے آگے بیچنے والے۔ جی کہ جو جانور کی آنتیں ہوتی ہیں تو میڈیکل طب میں، میڈیکل سائنس میں، ٹھیک ہے، اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جوتے، چپل، پرس، بیگ اور نہ جانے کیسی کیسی چھوٹی بڑی چیزیں بنانے والے الی آخرہ۔ اب آگے اور آپ اضافہ کرتے چلے جائیں، جزیات سمیٹنے پر آیا جائے تو اس لسٹ میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لیکن سمجھنے والے کے لیے اتنا بھی کافی ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ بقرعید کے موقع پر جن لوگوں پر قربانی کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرنے کا بھوت سوار ہوتا ہے، انہیں بنا کسی تعصب کے پیسوں سے ہونے والی مدد میں اور قربانی کر کے غریبوں، ضرورت مندوں، تاجروں اور عام انسانوں کی ہونے والی کاروباری ہلچل اور تعاون میں تقابل کرنا چاہیے، کمپیریزن کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ لیکن یہ تب ہوگا نا، جیسے ہم نے کہا کہ وہ جب اپنی نیت میں سچے ہوں، اور سب پہ الزام نہیں ہے، بہت سے بہکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ اگر سوچیں گے تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ پھر سے اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے۔ انہیں دکھائی دے گا کہ قربانی ایسے باہمی تعاون پر مبنی ہے، قربانی تعاون پر مبنی ایسا ہمہ جہتی مالیاتی سسٹم ہے، یعنی جو ہر لائن کو اور ہر سطح کو کور کر رہا ہے، جس سے غریب تو غریب، ہر سطح کا انسان مستفید ہوتا ہے اور 4 پیسے کماتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ قربانی کا عمل پیسے کی بربادی ہے، لغو اور فضول ہے، تو اسے بنا کسی دیری کے کسی پاگل خانے میں بھرتی ہو جانا چاہیے یا زبردستی لے جا کر بھرتی کر دینا چاہیے۔ اگر یہ بات کوئی سوشل میڈیائی مسلمان کرے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو دھوکے میں خود ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مذہب سے بیزار ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ قربانی یज्ञ کی صورت میں بھی موجود ہے، جو جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار بن کر اسے صرف مسلمانوں سے جوڑتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھ، ہر مذہب میں قربانی ہے، ہر مذہب میں قربانی ہے، سمجھ رہا آپ؟ لوگ خود پڑھتے نہیں، سنی سنائی کو کافی سمجھتے ہیں، اس لیے جھوٹ کو سچ سمجھ کر اور اسے خالص جیو ہتیا سمجھ کر قربانی کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ اب یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ایسی کلپس موجود ہیں کہ آپ دیکھیے کیسے بھیانک طریقے سے یज्ঞ کے لیے اور طرح طرح کی پوجاؤں کے لیے
جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے، تو اگر ہے نہیں تو ہو کی کیسے جا رہی ہے؟ تو اپنی چھپاؤ اور دوسرے کی اجاگر کرو، اپنی چھپاؤ دوسرے کی اجاگر کرو۔ تو پہلے تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی ہمیں چھیڑ کیوں رہا ہے، یہ آدمی ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تو ہمارے پیچھے نہیں، ہمارے دین و ایمان کے پیچھے پڑا ہے۔ ایک اقتباس یہ بھی سن لیجئے، اسی قربانی کی ہلچل سے جڑا ہوا، اور قربانی کے نتیجے میں کتنی بڑی انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے اور کیسے کیسے پہنچتا ہے۔ یہ گزشتہ سال فیس بک پر آگہی ایک اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ پر یہ تحریر آئی تھی۔ کہتے ہیں عید الاضحیٰ پر ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زیادہ کا جانوروں کا کاروبار ہوتا ہے۔ نمبر 1، 4 کھرب، تقریباً 23 ارب روپے قصائی مزدوری کے طور پر کماتے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ، قصائی۔ 3 ارب روپے سے زیادہ چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، پہلا پوائنٹ 4 کھرب ٹوٹل ہلچل جانوروں کے نام پر، قربانی کے نام پر۔ دوسرا پوائنٹ 23 ارب جانور کاٹنے کی مزدوری۔ تیسرا پوائنٹ 3 ارب روپے سے زیادہ چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں۔ کاروبار کی دنیا میں سب سے بڑا کاروبار بقرعید پر ہوتا ہے۔ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے، اربوں روپے گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے والے کماتے ہیں۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے، مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے۔ یہیں پر یہ بات بھی مکمل کر دیں اور کہہ دیں کہ دین نے یہ پسند کیا ہے کہ قربانی کے 3 حصے لگائے جائیں، ایک اپنے لیے رکھ لیا جائے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ مستحب ہے، ایسا کرنا کوئی فرض اور مطلوب نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی تقریب کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں اور ان تینوں قسموں کے لوگوں کو شریک کر رہے ہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلق فرمان ہے ولیمے کو لے کر کے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دور رکھا جائے۔ تو ہم یہ عمل جہاں بھی کریں گے تو ہمارا وہ عمل بدترین بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو غریبوں کی شرکت ہمارے عمل کو بابرکت بنا دیتی ہے۔ آج کل یہ فیشن چل پڑا ہے کہ رشتہ داروں کو گوشت دینے اور لینے سے مطلب بچا جا رہا ہے اور بچایا جا رہا ہے۔ آدمی کہتا ہے یار ہمارے یہاں ہوئی ہے، کسی غریب کو دو جا کر کے۔ تو کیا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی، دین کو معلوم نہیں تھی؟ جب غریبوں کا حصہ گوشت میں لگ گیا اور اپنا حصہ لگ گیا، اس کے بعد رشتہ داروں کا حصہ کیوں لگایا؟ رشتہ داروں کا حصہ دین نے کیوں لگایا ہے؟ ایک سوال ہے نا۔ جو ہم بہت بڑے مطلب مالدار بن کر کے اور اپنے آپ کو بے ضرورت سمجھ کر کے اور ہر قسم کی ضرورت سے بے نیاز سمجھ کر کے رشتہ داروں سے کہتے ہیں یار ہمارے یہاں مت لانا ہے، کہیں غریب غربا کو دے دینا۔ تو غریب غربا کے لیے تو پہلے سے متعین ہے۔ یہ رشتہ داری کی مد کیوں متعین کی دین نے؟ اس کو سوچئے، اس کو سوچئے کہ اس کے اپنے کتنے فائدے ہیں اور اس کے اپنے کتنے دور رس مثبت اور پازیٹیو اثرات ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے کم سے کم جب یہ حکم ہے تو ہم رشتہ داروں کے ساتھ بھی دین لین کا معاملہ کریں۔ کوئی کہے بھی تو کہیں، اس سے کہیں کہ ایسا ہے کہ اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے، یہ ہمارا حصہ لو اور اپنا حصہ ہم کو دو۔ ہاں، یہ بھی دین کا حکم ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے قربانی کے جانور کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، دیا جائے اور لیا جائے۔ ہمیں ہمارا بچپن یاد ہے کہ کیسے والدین دے دے کر کے بھیجتے رہتے تھے A to Z سب کو دور دور تک، جیسے غریبوں کے یہاں تک پہنچایا جاتا تھا حصہ، ایسے ہی سارے رشتہ داروں کو پہنچایا جاتا تھا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحادوا تحابوا، ہے دین لین کرتے رہا کرو، گفٹ لیتے رہا کرو۔ ہاں، خالی یہ نہیں کہ خالی لیتے رہا کرو، دیتے بھی رہا کرو۔ تحادو کے معنی ہوتے دینا اور لینا۔ ہاں، دینا پہلے ہے، لینا بعد میں ہے، یا آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیتے دیتے رہا کرو، دیتے لیتے رہا کرو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس سے الفت پیدا ہوگی، اس سے قربت پیدا ہوگی، اس سے شکوے شکایتیں دور ہوں گی، ایک دوسرے کے اندر انس پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
تو اس کے بعد کہتے ہیں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے، کھالیں کئی 100 ارب روپے میں فروخت ہوتی ہیں۔ اب بھارت کا ذہن میں مت لائیے گا، یہ خالی بھارت کی بات نہیں چل رہی، ساری دنیا کی بات چل رہی ہے۔ ہاں، اپنے یہاں اگر مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی میں اس کاروبار پر جو ہے وہ کیا کہیں گے، ارے ڈاکہ ڈالا جائے اور اس کو جو ہے زیرو کیا جائے تو یہ ایک وقتی صورتحال ہے، تو یہ ذہن میں مت لائیے گا۔ کھالیں کئی 100 ارب روپے میں فروخت ہوتی ہیں، چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے۔ یہ سب پیسہ جس نے کمایا ہے وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے کھرب کا کاروبار دوبارہ ہوتا ہے۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہونا جتنا اللہ کے اس ایک حکم کو ماننے سے اور اسے پورا کرنے سے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے ایک مسلمان ملک کو ہوتا ہے۔ اتنا فائدہ خدا کے حکم سے اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے کہ جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب رہی بات قربانی کی حقیقت کی، اسے سمجھنے اور محسوس کرنے کی، اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہونے والے پدر اور پسر کی کیفیت کی نقل کرنے کی، یعنی وہ باپ اور وہ بیٹا، وہ عظیم باپ اور وہ عظیم بیٹا کہ جنہوں نے حکم الہی کے آگے سر جھکا دیا تھا اور باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے چل دیا تھا اور پیشانی کے بل لٹا کر اپنے علم بھر اور اپنی بساط بھر چھری بھی چلا دی تھی۔ تو یہ حقیقت ہم سب کے رب نے سورہ صافات میں اپنے دو بے حد برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے موسوم کرتے ہوئے اس طرح بیان فرما دی ہے۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ حضرت ابراہیم علیہ یہ سورہ صافات کی آیات ہیں 100 سے 113 تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیرانہ سالی کی عمر میں جب بوڑھے ہو گئے تھے اور اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، اے مجھے پالنے اور پوسنے والے، اے میری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے جو نیکوں میں سے ہو۔ ہاں، بیٹا جب ہوتا ہے تو خوشی تو بہت ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ صحیح راستے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک موقع پر پہنچ کر وہی ماں باپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کاش تو پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا۔ تو اس بد دعا سے بچنے کے لیے اور اس بد دعا بھرے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ جو نیکوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو ایک حلیم، بردبار، شریف الطبع، نرم مزاج لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی چلنے پھرنے والی عمر کو پہنچ گیا، تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارا کیا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ہاں، وہی گھر چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں پائیں گے۔ ہاں کہ آپ سٹیا گئے ہیں کیا؟ ہے ہماری جان ایسی ہے کہ بس آپ کی خواہش پر ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر ہم لوگ ہوں تو ہم یہی کریں گے۔
ہے، بلکہ الٹے پکڑ کے اپنے ابائی کو ذبح کر دیں گے۔ آج کل کی جو اولادوں کا حال ہے، حالانکہ سب مل کر کے بھیا انہی کو ذبح کر دو اللہ کے، بس اس کے بعد اس لیے صالحین کی دعا فرمائی تھی کہ اولاد دے لیکن صالح اولاد دے، سمجھ رہا؟ ہم لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، اللہ جانے ان میں سے کتنوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد دے، یہ بھی ایک سوچنے کا پہلو ہے۔ تو کہتے ہیں آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میرے لفظوں میں گھر سے بھاگنے والا نہیں پائیں گے آپ کو چھوڑ کر۔ آخر جب ان دونوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور اللہ کا حکم اپنے اوپر نافذ کرنے کی ٹھان لی، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا یا زمین پر لٹا دیا، اور ہم نے آواز لگائی، تب ہم نے آواز لگائی کہ بس وہ چھری چلانے ہی والے تھے کہ ہم نے آواز لگائی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اس چھری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیچ میں اللہ نے مینڈھے کی گردن رکھ دی اور چھری اس پر چل گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صاف بچ گئے، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ جی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ عمل ایسا قبول ہوا اللہ کو کہ اس نے اس عمل کی نقل رہتی دنیا تک اپنے ماننے والے بندوں کے درمیان رکھ دی، تاکہ جب وہ کریں تو آٹومیٹک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اور خوبی آٹومیٹیکلی اور اپنے آپ خودکار نظام کے تحت ہو، کیونکہ انہی کی نقل ہو رہی ہے۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ہم اس اصل کی جب نقل کریں گے اور ہم اس اصل کو سامنے رکھ کر دل میں کیفیت پیدا کر کے اپنے چھوٹے بچوں، کل بھی ہم نے کہا، پاس بٹھا کر کے اور سوچ کر کے کہ اگر اس میں سے کسی کو مانگا جاتا تو کیا حال ہوتا ہے، اس رب کریم کا کتنا احسان ہے کہ اس نے اس اصل کے بدلے اصل نہیں رکھی، اصل کے بدلے نقل رکھی، جانور کی قربانی محبوب بنا دی۔ تو اگر ہم کریں گے تو کیا اللہ ہم کو اچھا بدلہ نہیں دے گا؟ کیا اللہ ہم پر انعامات کی، اکرام کی اور خیر و برکت کی بارش نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ جی اگر وہ تھے اور ہم جانور کی ہم جب قربانی کریں گے تو ہم اپنے ایمان کا ثبوت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہم بھی تو مومن بندے بنیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر جب یہ عمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی، ایک نبی بنا کر صالحین میں سے، اور انہیں اور اسحاق کو برکت دی۔ دیکھ لیں برکت کہ سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام میں آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آئے۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، اور کوئی اپنے نفس پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی دو قسمیں ہوتی ہیں ہمیشہ کہ ایک آدمی ہر قسم کی کمی کوتاہی سے بچ کر کے حکم خدا کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرا ہوتا ہے جو شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہو کر کے اور نفس کے ہاتھوں کھلونا بن کر کے اللہ کی کسی درجے میں صحیح وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے دوسرے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ اللہ نے آخر میں فرما دیا۔ تو یہ ہے خلاصہ۔ تو ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں اور خود سوچیں اور سمجھیں، اپنے گھر میں اس کا تذکرہ کریں، آس پاس اغل بغل محلے میں تذکرہ کریں، اور جو ہمیں الٹی سمجھائے اس کو پکڑ کے بٹھا کر کے اور اس کے سامنے یہ تذکرہ کریں۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے سمجھانے کی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو اور ان کو صحیح بات بتاتے اور سکھاتے رہو، یہ خدمت بھی ہم سے لے گا اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔